بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کی اولاد اہل بیت حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ کہنا کیا یہ درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کہنا کبھی کبھار اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیہ السلام کا لفظ یہ قرآن میں یا حدیث میں انبیاء کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے توارث میں، ہماری عادتوں میں یہ بات شامل ہو گئی کہ ہم نے مختلف جو بزرگ شخصیات تھی ان کے لیے مختلف الفاظ کو خاص کرتے گئے تاکہ پہچان ہو۔ انبیاء علیہم السلام کا نام آتا ہے تو ہم علیہ السلام کہتے ہیں، آپ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا نام آتا ہے تو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، پھر ابوبکر کو صدیق کہتے ہیں، عمر کو فاروق کہتے ہیں، عثمان کو غنی کہتے ہیں، علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کوئی بزرگ کا نام آتا ہے تو ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، کوئی زندہ ہو تو دامت برکاتہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی زندہ کو رحمہ اللہ کہہ دے تو بھی کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کسی کے سامنے کسی زندہ کو کہہ دے کہ بھائی مفتی عبدالباقی رحمت اللہ علیہ، کہیں گے کیا ہوا انتقال ہو گیا ان کا؟ ارے نہیں بھائی، میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ذہنوں میں ایک چیز ہو گئی ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو زندہ ہے اس کو دامت برکاتہ کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی انبیاء کے لیے علیہم السلام کہتے ہیں، صحابہ کے رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں۔ اہل بیت کے مقام، ان کا اللہ کے نظر میں جو ایک عزت ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے ان علماء پر۔ میں نے ایک مولوی صاحب ہمارے ہی طبقے کے ولی خان مظفر صاحب ہیں، ان کو ایک ٹی وی پروگرام کی کلپ مجھے بھیجا، بول ٹی وی پہ، اسی رمضان بیٹھے ہوئے تھے، یوم علی پر علی رضا ان کی ایسے فضائل بیان کرتے سب من گڑت۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ علی جن کے 4 فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے اوپر ہی ساری زندگی بولا جائے اور انہی کو بیان کیا جائے تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی اور فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے بعد ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے بعد۔ فرمایا کل ہم اپنا جھنڈا دیں گے اس کو جس کو اللہ اور رسول سے محبت ہے اور اللہ اس رسول کو اس سے محبت ہے۔ خیبر کے موقع پر وہ جھنڈا ملا کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کو۔ جب آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور پھر پیچھے سے براءت آئی تو علی رضی اللہ عنہ کو براءت کا اعلان کرنے کے لیے مدینے سے بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو مجھے اپنا محبوب بناتا ہے، مجھے اپنا دوست بناتا ہے، یہ علی اس کا دوست ہے۔ آپ علیہ السلام سے عیسائیوں نے جب مناظرے کے لیے کہا اور کہا کہ آپ بھی آئیے اور اپنے گھر والوں کو لے کر آئیے، تو علی رضی اللہ عنہ فاطمہ، حسن، حسین کو ایک چادر میں لے کر آپ علیہ السلام نکلے اور فرمایا کہ یہ میرا اہل ہے۔ تو ہمیں ان کے فضائل سے انکار نہیں ہے، لیکن جب ہمارے ہاں علیہ السلام کہا جائے تو وہ ایک نبی کے درجے کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نبی ہے۔ کسی غیر نبی کے لیے جب کہا جائے تو پھر اس میں تھوڑا شائبہ ہوتا ہے۔ پھر خصوصاً اہل تشیع حضرات جب علیہ السلام کہتے ہیں تو وہ اپنے زعم میں اور اپنے عقیدے میں ان ائمہ کو جو ان کے نزدیک امام ہے ان کو نبیوں کا درجہ دیتے ہیں۔ اس درجے سے ہمیں اشکال ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم یہ نبی کے درجے کے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے درجے کے لوگ ہیں، لیکن ان کا درجہ نبوت سے کم ہے، ان کو نبوت کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ کبھی کبھار کسی نے کہہ لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔